عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وتصوم رمضان رواہ البخاری و مسلم۔ 40 نووی سے یہ تیسری حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک عقلی طور پر ایک مثال اپنے سامنے آپ رکھیں۔ دنیا کے اندر آپ ایک مکان، ایک عمارت آپ بنائیں اور اس عمارت کو آپ 5 پلرز کے اوپر، 5 ستونوں کے اوپر آپ کھڑا کریں۔ اب ایک ایسی بلڈنگ، ایک ایسی عمارت جو 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، ضروری یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی سلامتی کے لیے وہ 5 پلر مضبوط ہونے چاہیے۔ اگر کسی ایک پلر کے اندر بھی کمزوری آئی، کسی قسم کا درار پیدا ہوا تو بلڈنگ خطرے میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اسلام ایک عمارت ہے اور اس عمارت، یہ پوری جو عمارت ہے دین کی، اسلام کی، شریعت کی، 5 ستونوں کے اوپر قائم ہے۔ وہ 5 ستون کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان دونوں کا ایک ساتھ میں اقرار کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا پلر ہے، یہ پہلا ستون ہے دین اسلام کا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی رسالت کا بھی اعتراف کروایا ہے کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے باہم ملے ہوئے ہیں۔ ایک شخص اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے بھائی، لیکن وہ محمد رسول اللہ کی رسالت کا اگر انکار کرنے والا ہے، ایسے انسان کا ایمان، اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے، ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمارے لیے صرف قرآن حکیم کافی ہے، رب کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ ذرا پوچھ کر کے دیکھیں کہ بھائی قرآن حکیم کے اندر نماز کا حکم دیا گیا ہے، قرآن حکیم بار بار کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ ایسے لوگوں سے ذرا آپ پوچھو بھائی تم صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ دکھا دو، ظہر کی نماز قرآن حکیم کی روشنی میں پڑھ کر کے دکھا دو۔ نماز کا حکم قرآن حکیم کے اندر ہے، اس کی وضاحت نماز کیسے پڑھنی ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، اصول و ضوابط کیا ہے، سنت رسول کے اندر آپ کو ملیں گی۔ تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی اقرار کرنا اور ساتھ ہی ساتھ محمد رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کرنا ہے، یہ پہلا پلر ہے۔ اور آگے بڑھیے، دوسرا پلر ہے اقام الصلاۃ۔ پہلا جو پلر توحید کے اقرار کرنا، آج اس کے اندر بھائی درار پیدا ہو چکا ہے۔ آج ہم مسلمان، ایک شخص نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، صاحب ایمان اپنے آپ کو بولتے ہیں، لیکن شرکیہ کام بھی کر رہے ہیں، بدعت و خرافات میں انجام دے رہے ہیں۔ گویا کہ اسلام کی جو بلڈنگ ہماری ہے اور اس کا جو پہلا پلر توحید کا اقرار کرنا، اس پلر کے اندر درار پیدا ہو چکا ہے، اسلام کی بلڈنگ خطرے میں ہے بھائی۔ دوسرا پلر ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، وقت مقررہ پر ادا کیا جائے، تمام شروط و واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کی جائے بھائی۔ آج اس پلر کے اندر بھی درار پیدا ہو چکا ہے، آج اس پلر کے اندر بھی درار پیدا ہو چکا ہے بھائی۔ اور جب درار پیدا ہو چکا ہے تو اسلام کی بلڈنگ پھر خطرے میں ہے۔ باہر اگر میری آواز خواتین تک جاتی ہے یا جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، بھائی آپ کا بچہ برابر اسکول جاتا ہے، کیوں؟ آپ نے اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھایا ہے اسکول جانا بہت ضروری ہے، نہیں پڑھے گا تو ترقی نہیں کرے گا۔ آپ دنیا کے ساری چیزوں کی تعلیمات اس کو دیتے ہیں بھائی۔ آج اگر کوئی لڑکا بے نمازی ہے، کوئی بے نمازی اگر ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہیں، انہوں نے نماز کی اہمیت اس کو نہیں بتلائی ہے۔ آج اس پلر کے اندر بھی درار پیدا ہو چکا ہے۔ تیسری چیز ہے وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام کا ایک بڑا پیارا اصول ہے، بڑا پیارا نظام ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ آج اس کے اندر بھی درار آ چکا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال اگر نصاب کو پہنچ چکا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اولاً تو بھائی ہم زکوٰۃ کے مسائل کو جانتے نہیں ہیں، کچھ لوگ نکالتے بھی ہیں تو اس کے اندر بھی کمی اور کوتاہی ہے۔ اللہ کے واسطے زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیے۔ اگر آپ نے صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی، یقین مانیے کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک اور پلر ہے، چوتھا پلر،
وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، خانہ کعبہ کا اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ آج اس کے اندر بھی درار ہے۔ درار اس طور پر پایا جاتا ہے کہ آج ایک انسان ابھی نوجوان ہے، 35 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، حج نہیں کریں گے بھائی ابھی، کیوں؟ ابھی جوان ہیں۔ حج کب کرنے جاتے ہیں؟ خاص طور سے بر صغیر ہند و پاک کا حال یہ ہے جب عمر 55 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے، جب بازو کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، پیروں میں طاقت نہیں رہتی ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جب ختم ہونے لگتی ہے، انسان اس مرحلے میں کہتا ہے بھائی اب چلو حج کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ بھائی حج ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادات جو ہیں جوانی کے ایام میں انجام دینے چاہیے۔ بھائی وحج البیت، خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ چوتھا پلر ہے۔ اس کے بعد پانچواں پلر ہے وصوم رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، صحیح سلامت ہیں، ساری چیزیں جو شریعت کے اصول و ضوابط ہیں ان کے تناظر میں اگر رمضان آپ کو ملتا ہے تو ماہ رمضان کا آپ روزہ رکھیں۔ یہ 5 پلرز ہیں، یہ 5 اصول ہیں جس کا جاننا، جس کو عمل کرنا، جس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سامعین کرام، میں چند باتیں تھیں اس تعلق سے، کئی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔